بغداد کی ایک سیاہ رات، ایک ویران کنواں اور اس کی گہرائیوں سے گونجتی ایک کمزور چیخ، ابو مجھے بچا لو۔ مگر اوپر کھڑی عورت کے چہرے پر صرف نفرت تھی۔ اس نے سرد لہجے میں بڑبڑایا، اب تیرا نام بھی یہاں دفن ہو جائے گا زینب۔ یہ کہانی ایک باپ کی بے بسی کی ہے، ایک بیٹی کی زندہ درگور کی ہے، اور ایک ماں بننے والی عورت کے سفاک حسد کی۔ مگر سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے انصاف کی داستان ہے، جو کبھی تاخیر کرتا ہے مگر کبھی بھولتا نہیں۔ سنو، یہ وہ کہانی ہے جو آپ کا دل ہلا دے گی۔ یہ داستان ان دنوں کی ہے جب بغداد کی تنگ گلیاں دجلہ کے کنارے اور بازاروں میں سادگی، محبت اور وفا کا رنگ بھرا ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں جب شہر علم، ادب اور تجارت کا مرکز تھا، مگر غریبوں کی زندگیاں اب بھی جد و جہد اور امیدوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اسی بغداد میں رہتا تھا ایک سادہ سا نان بائی جس کا نام حسن البغدادی تھا۔ حسن کی دکان شہر کے ایک پرانے محلے میں تھی، جہاں صبح سویرے تنور کی گرم ہوا اور تازہ روٹیوں کی خوشبو گلیوں میں پھیل جاتی تھی۔ حسن کا دل اتنا نیک تھا کہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سکون جھلکتا رہتا۔ اس کے ہاتھوں سے گوندا گیا آٹا اور تنور میں پکی روٹیاں لوگوں کے لیے نہ صرف رزق تھیں بلکہ محبت کا ایک پیغام بھی۔ مگر حسن کی زندگی کا سب سے قیمتی جواہر اس کی اکلوتی بیٹی زینب تھی۔ زینب کی عمر 12-13 برس تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن، آنکھیں گہری سیاہ اور مسکراہٹ ایسی کہ گھر کا سارا اندھیرا چھٹ جاتا۔ زینب کی ماں کو کئی سال پہلے بخار نے چھین لیا تھا۔ تب سے حسن اور زینب ایک دوسرے کے سائے بن گئے تھے۔ صبح وہ دونوں مل کر تنور جلاتے، روٹیاں پکاتے اور شام کو ایک ہی رات کی روٹی بانٹ کر کھاتے۔ زینب اپنے ابو کی مدد کرتی، گھر سنوارتی، پڑوسیوں کے بچوں کو کہانیاں سناتی اور ہر ایک کو اپنی معصومیت سے متاثر کر دیتی۔ حسن کو اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ سوچتا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو زینب کا کیا ہوگا؟ یہ بے بس بچی اس ظالم زمانے میں کیسے زندہ رہے گی؟ اسی فکر میں اس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ نکاح کر لے، تاکہ زینب کو ایک ماں مل جائے اور گھر میں کوئی عورت ہو جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام سلیمہ تھا۔ سلیمہ کی شکل بہت دلکش تھی، بات چیت میں مٹھاس تھی اور لوگ اسے نیک دل سمجھتے تھے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، نادیہ، جو زینب کی ہم عمر تھی۔ حسن نے سلیمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سلیمہ نے فوراً قبول کر لیا۔ شادی سادہ سی ہوئی، محلے والوں نے مبارکباد دی اور سلیمہ اپنی بیٹی سمیت حسن کے گھر آ گئی۔ ابتدائی دنوں میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ سلیمہ گھر کا کام کرتی، زینب سے اچھی بات کرتی اور حسن کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی، مگر جلد ہی اس کا اصلی رنگ کھلنے لگا۔ سلیمہ اندر سے بہت تنگ نظر اور حسود تھی۔ وہ دیکھتی کہ حسن کی نگاہیں ہمیشہ زینب پر ٹکتی ہیں۔ وہ زینب کی تعریف کرتا، اسے پیار سے بلاتا، اس کے لیے الگ سے مٹھائی لاتا۔ نادیہ کو وہ بس نظر انداز کر دیتا۔ سلیمہ کے دل میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر زینب نہ رہی تو یہ سارا گھر، یہ محبت، یہ روپیہ، سب کچھ نادیہ کا ہو جائے گا۔ ایک رات جب حسن تنور کے پاس بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا، سلیمہ باورچی خانے کے ایک تاریک کونے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں شیطان کے وسوسے گھوم رہے تھے۔ اس نے اپنے کپڑوں کی تہہ میں چھپائی ہوئی ایک چھوٹی شیشی نکالی۔ اس میں کچھ کڑوی جڑی بوٹیاں تھیں جن کا رس بہت طاقتور تھا۔ جو بھی اسے تھوڑا سا پی لیتا، گہری نیند میں گر جاتا اور کئی گھنٹے بے ہوش رہتا۔ سلیمہ نے خود سے کہا، یہی میرا راستہ ہے، کل صبح یہ کام تمام ہو جائے گا۔ اگلی صبح حسن جیسے روز کی طرح زینب کے ماتھے پر بوسہ دے کر تندور کی طرف چل دیا۔ زینب ابھی سو رہی تھی۔ حسن نے سوچا کہ اب گھر میں سلیمہ ہے، زینب محفوظ ہے۔ مگر حسن کے نکلتے ہی سلیمہ زینب کے پاس آئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اٹھو بیٹی، میں نے تمہارے لیے تازہ دودھ شہد ملا کر تیار کیا ہے، پی لو، تمہارا جسم کمزور ہے، طاقت آ جائے گی۔ زینب نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا اور پیالہ ختم کر دیا۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھیں بھاری ہو گئیں،
वो गहरी नींद में डूब गई। सलीमा ने नादिया को बुलाया। दोनों ने ज़ैनब के बेहोश जिस्म को पुराने कपड़े में लपेटा और उसे आटे की बोरी की तरह गधे पर लाद दिया। सलीमा गधे की महार पकड़कर बगदाद की तंग गलियों से निकल गई। वो दजला के किनारे से होता हुआ शहर से बाहर एक वीरान जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। वहां एक पुराना खंडर नुमा कुआं था जो बरसों से खुश्क पड़ा था। लोग उसे जिन्नों का ठिकाना समझते थे और कोई करीब भी नहीं भटकता था। सलीमा ने गधा रोका, ज़ैनब को एहतियात से उतारा। उसने एक मजबूत रस्सी निकाली जो उसने पहले से छुपा कर रखी थी। रस्सी को ज़ैनब की कमर से मजबूती से बांधा, फिर नादिया की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब को कुएं में उतारना शुरू किया। ये तेरी जगह है ज़ैनब, अब तेरा बाप भी तुझे नहीं ढूंढ सकेगा। ये कुआं तेरी कब्र बनेगा। रस्सी जब मुकम्मल तौर पर खुल गई तो सलीमा ने उसे छोड़ दिया। रस्सी भी कुएं में गिर गई। सलीमा ने आखिरी बार कुएं की तरफ देखा और गधे को लेकर वापस घर चली गई। उसके दिल में एक अजीब किस्म की फतह का एहसास था। दोपहर को हसन तंदूर से लौटा। उसके कपड़ों से रोटियों की गर्म महक आ रही थी। थैले में 2 छोटे मिठाई के टुकड़े थे। वो घर में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज से पुकारा, ज़ैनब मेरी लाडली, देखो अब्बू क्या लाए हैं। मगर कोई जवाब न आया। घर में एक खौफनाक खामोशी थी। हसन का दिल धक से रह गया। वो ज़ैनब के कमरे में गया। बिस्तर ठीक था, उसका छोटा सा तकिया भी वैसा ही पड़ा था, मगर ज़ैनब गायब थी। हसन ने सलीमा को पुकारा। सलीमा बावर्ची खाने से निकली और मासूम चेहरा बनाकर बोली, क्या बात है हसन, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? ज़ैनब कहाँ है? सलीमा ने बड़ी बेशर्मी से झूठ बोला। सुबह तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बेचैन थी। कहने लगी कि अब्बू की तन्नूर पर मदद करनी है। मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ गई होगी। हसन के हाथ से थैला घिर गया। मिठाइयां फर्श पर बिखर गईं। वो चीखा, वो मेरे पीछे कैसे आ सकती थी? रास्ता तो बस 2 कदम का है। मैंने उसे क्यों न देखा? हसन दीवाने की तरह घर से निकला। मोहल्ले की गलियों में, बाजार में, मस्जिद के पास, सब जगह पुकारता रहा। हर एक से पूछता, क्या तुमने मेरी ज़ैनब को देखा है? सब ने सर हिलाया। कोई नहीं जानता था। हसन जंगल की तरफ भागा। कांटों में, झाड़ियों में चीखता रहा। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, मगर जवाब न आया। शाम ढलने पर वो थका हारा, दिल टूटा, घर लौटा। उस रात घर की रोशनी मांद पड़ गई। हसन की आंखों से नींद गायब हो गई। वो बस दुआ करता रहा। उधर कुएं की तह में ज़ैनब को तीसरे दिन होश आया। चारों तरफ अंधेरा, ठंडा पानी कमर तक भरा हुआ, दीवारें काई से ढकीं, चिकनी, कोई जगह पांव रखने की नहीं। वो चीखी, अब्बू, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। मगर आवाज दीवारों से टकराकर वापस आती। पहला दिन गुजरा। सर्दी हड्डियों में उतर गई। भूख ने आंतों को चीरना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वो कमजोर हो गई। तीसरे दिन जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी तो कुएं के मुंह पर भारी कदमों की आवाज आई। ये जाफिर था, एक बदनाम जमाना नखास जो गुलामों का सौदा करता था। इसका दिल पत्थर से भी सख्त था। वो जंगल से गुजर रहा था। प्यास लगी तो उसने अपनी बाल्टी रस्सी से बांधकर कुएं में उतारी। बाल्टी जब पानी में डूबी तो ज़ैनब ने हरकत महसूस की। उसने बाकी मांदा ताकत से रस्सी पकड़ ली और चीख कर बोली, ए पानी लेने वाले, मुझे बचा लो। मैं एक मजलूम लड़की हूं जिसे जुल्म से यहां फेंका गया है। जाफर घबरा गया। उसने पूछा, तो जिन है या इंसान? ज़ैनब रोते हुए बोली, डरो नहीं, मैं इंसान हूं, नानबाई हसन की बेटी हूं। मुझे निकालो, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा। जाफर ने हिचकिचाहट के बाद रस्सी खींची। जब ज़ैनब बाहर निकली तो उसका चेहरा मिट्टी से लथड़ा हुआ था, मगर खूबसूरती और शराफत अब भी झलक रही थी। जाफर की आंखों में रहम नहीं, लालच आया। उसने सोचा कि ये लड़की उसे बहुत माल कमवा कर देगी।
اس نے زینب کی کلائیاں باندھیں، اسے گدھے پر لادا اور بغداد سے دور ایک بڑے بازار کی طرف لے گیا جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی۔ بازار میں ہنگامہ تھا، لوگ چیخ رہے تھے، تاجر سامان دیکھ رہے تھے۔ جعفر نے زینب کو گدھے سے اتارا، اس کے چہرے کو صاف کیا تاکہ خوبصورتی نمایاں ہو، پھر بلند آواز میں پکارا، حاضرین، یہ حسین لونڈی کون خریدے گا؟ صبح کی کرن کی طرح روشن، محلات کی زینت بننے کے لائق۔ لوگ جمع ہونے لگے۔ زینب کانپ رہی تھی، وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اسی وقت شہر کے مشہور قاضی ابراہیم الحکیم کا جلوس گزرا۔ قاضی ایک بزرگ، نیک دل اور انصاف پسند آدمی تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھیں حکمت سے بھری ہوئیں۔ جب اس کی نظر زینب پر پڑی تو وہ رک گیا۔ زینب کی ٹوٹی ہوئی حالت، اس کی آنکھوں میں چھپی معصومیت اور شرافت نے قاضی کو متاثر کیا۔ قاضی گھوڑے سے اترا اور جعفر کے پاس آیا۔ سخت لہجے میں پوچھا، یہ لڑکی کہاں سے لائے ہے؟ کتنی قیمت مانگ رہے ہو؟ جعفر ہکلایا، 100 دینار جناب، یہ جنگل میں بھٹکتی ہوئی ملی تھی۔ قاضی نے فوراً رقم ادا کی، مگر نیت خرید و فروخت کی نہیں تھی۔ وہ بولے، اسے میرے محل لے چلو، اسے آرام دو، کھانا پینا دو۔ قاضی کے محل میں زینب کو عزت ملی، نئی کپڑے، اچھا کھانا، نرم بستر، مگر اس کا دل اب بھی اپنے ابو کے پاس تھا۔ وہ ہر صبح کھڑکی پر کھڑی ہو کر گنگناتی، اے ابو، تیری بیٹی زندہ ہے مگر تیرے بغیر مر رہی ہے۔ اے اللہ، میرے ابو کو میری آواز پہنچا دے۔ قاضی ہر صبح عدالت جاتے ہوئے یہ نوحہ سنتا، اس کا دل پسیج جاتا۔ ایک رات اس نے زینب کو بلایا اور شفقت سے پوچھا، بیٹی، تم کئی ہفتوں سے یہاں ہو، تم خاموش رہتی ہو مگر تمہارا نوحہ میرے دل کو چیر دیتا ہے۔ بتاؤ، تمہیں یہاں کیسے لایا گیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں کنویں میں ڈالا؟ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے پوری کہانی سنا دی، ماں کی وفات سے لے کر سلیمہ کی سازش، نیند کی دوا، کنواں، جعفر کی غلامی تک۔ قاضی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھی میز پر ماری، اللہ کی قسم، جب تک ان ظالموں کو سزا نہ ملے میرا دل چین نہ پائے گا۔ قاضی نے فوراً حکم دیا کہ حسن اور سلیمہ کو بغداد کی عدالت میں طلب کیا جائے۔ ادھر حسن ایک بھوت بن چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ، کمر جھکی، دن رات بس زینب کا نام لیتا رہتا۔ سلیمہ گھر میں ملکہ کی طرح رہتی، اسے یقین تھا کہ اس کا راز کنویں کی تہ میں دفن ہو چکا ہے۔ ایک دن قاضی کے محافظ دروازے پر آئے، حسن اور سلیمہ، تم دونوں قاضی ابراہیم الحکیم کی عدالت میں طلب ہو، فوراً چلو۔ حسن حیران رہ گیا۔ سلیمہ کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف آیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ عدالت میں حسن روتا ہوا بولا، ہاں حضور، میری بیٹی گم ہے، وہ میری روح تھی، میری آنکھوں کی روشنی تھی۔ سلیمہ نے جھوٹ بولا، ہم بہت روئے مگر شاید جنگل میں جانوروں نے اسے۔ قاضی نے اشارہ کیا، پردہ اٹھا، زینب سامنے کھڑی تھی، صاف کپڑوں میں، چہرہ چمکدار۔ حسن چیخا، زینب، میری بیٹی! وہ دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ سلیمہ زمین پر گر پڑی، اس کے منہ سے نکل گیا، ناممکن، میں نے تو اسے کنویں میں ڈالا تھا۔ اس اعتراف نے اسے پھنسا دیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، سلیمہ، تو نے ایک معصوم بچی کی زندگی سے کھیلا، تیرا حسن سے نکاح ختم، تو اور تیری بیٹی قید میں رہیں گی۔ حسن نے وہیں طلاق دے دی۔ پھر قاضی نے حسن سے کہا، کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ نیک، سمجھدار اور شریف ہے، میں تمہاری بیٹی زینب کا ہاتھ اس کے لیے مانگتا ہوں۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زینب نے شرم سے سر جھکا لیا۔ شادی بڑے اہتمام سے ہوئی، بغداد میں جشن منایا گیا، حسن نے غریبوں میں روٹیاں اور مٹھائیاں بانٹیں۔ زینب اور یوسف خوشی سے رہنے لگے، حسن بھی محل میں ان کے ساتھ رہا۔ وہ ہر صبح زینب کو دیکھتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔
یہ کہانی بغداد کی مجلسوں میں سنائی جاتی رہی کہ ظلم چاہے کتنا لمبا ہو، اللہ کا انصاف قریب ہے۔ جو صبر کرے، اللہ اسے تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق ختم نہیں ہوتا۔ زینب کی طرح اگر آپ نے بھی کبھی زندگی میں صبر کا امتحان دیا ہو، یا کسی کے ظلم کو دیکھ کر دل میں انصاف کی آواز گونجی ہو، تو اس کہانی کو اپنے دل کے قریب رکھیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید کسی کی زندگی میں یہ امید کی کرن بن جائے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا صبر کیا جو ناممکن لگ رہا تھا؟ مزید ایسی دل کو چھو لینے والی، سبق آموز اور جذباتی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو صبر، محبت اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔